اپنے پاس تو پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے یا آگے کیا ہوگا، یہ تو موت پہ ہی پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی نہ کسی کے اخلاص پہ شک کرنا، یہ تو ریاکار ہے، یہ تو اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنی چودر کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی۔ ایک نصیحت کر رہا ہوں، کبھی اپنے اخلاص کا دعویٰ نہ کرو اور کبھی کسی کے اخلاص پہ شک نہ کرو۔ سانس ٹوٹتے ہوئے نظر آ گیا کہ ہاں اللہ راضی ہے، نعرے مارو۔ اس سے پہلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور خاص طور پر جو ممبر پر بیٹھ جائے، جس کا مجمع سننے والا بن جائے، تم سب یہ جتنے مہمان بیٹھے ہیں، آپ سب اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بیٹھوں، پتہ نہیں کس گوشے کس کونے سے اپنی واہ واہ سننے کی تمنائیں مچل رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ اس لیے مخلص ہوں یا نہیں ہوں، یہ موت پہ پتہ چلے گا۔ اللہ کسے عالم کہتا ہے وہ عالم ہوگا۔ ہاں، بڑے بڑے علامہ شاید اس دن جاہل کھڑے ہوں گے، اور جنہیں تم بڑے بڑے جاہل کہتے ہو شاید اس دن وہ بڑے بڑے علامہ کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ میرے رب نے عالم ہونے کا معیار کیا بنا۔ اچھا، مزے کی بات ہے، اللہ نے وہ معیار قائم کیا کہ یہ سب ہمارا باہر جو وہ رڑی لگاتا ہے اور جو تمہارے 10 بجے تمہیں سموسے کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، وہ بھی چاہے تو قرآن والا عالم بن سکتا ہے۔ ہمارے والا عالم ہر آدمی نہیں بن سکتا، ہر بچہ نہیں بن سکتا، ہر شخص نہیں بن سکتا۔ قرآن جس کو عالم کہتا ہے وہ عورت بھی بن سکتی ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، غریب۔ بچوں، میں چاہتا ہوں تم وہ عالم بنو جنہیں قرآن کہے کہ ہاں یہ عالم ہے۔ اپنے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرنا زندگی بھر، کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرنا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ میرے پاس وقت کہاں ہے کہ میں اوروں کے عیب دیکھتا پھروں، اوروں کی کمیاں پکڑتا پھروں، اوروں پہ تبصرے کرتا پھروں، اوروں کی پگڑی اچھالتا پھروں۔ کیا اس لیے زندگی دی گئی میرے رب؟ کیا اس لیے تمہیں پڑھایا ہے کہ تم تبصرہ نگار بن جاؤ؟